اس ذات کے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ سب موجود ہیں دنیا میں، آپ کے بچے ہیں، تو ہم آپ کے بچوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ظاہر بات ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں ہیں تو پھر ہم ان کی پرورش اور تربیت پر بھی بات کریں گے۔ کتنی چیزوں کی تربیت کرنی ہے، میرا بچہ کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اور ان میں سے پھر ہر پہلو پر پھر کیسے کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، کرنے دیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ، آپ میں سے بات کی طرف دھیان کریں، اور بھی کسی کو فون آئے وہ سن سکتی ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارا جو آپ کے ہمارے بچے ہیں یا ہم خود ہیں، 3 چیزوں سے ہم مل کر بنے ہیں جی۔ ہم ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کریں گے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہمارا دماغ ہے، اور ایک ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے جی؟ جسم تو کلیئر ہے، جو ہم نظر آتے ہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہم سنتے بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسمانی حرکات میں، اور جسم جو ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ دماغ ہے جس کا کام ہے سوچنا، اور یہ ہمارے اسکل کے اندر، کھوپڑی کے اندر، سر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فزیکلی یہ رکھا ہوا ہے۔ گو یہ بھی ایک فزیک، اس کا جو حصہ نظر آتا ہے وہ جسم میں شامل ہے، لیکن ہم یہاں جو دماغ کی بات کریں گے تو اس کے کام کے لحاظ سے بات کریں گے۔ یعنی دماغ جو بھیجا ہوتا ہے، جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو اس کے اندر سے مغز نکلتا ہے وہ تو جسم کا ہی حصہ ہے، ایک ہم اس کو بھی دماغ کہتے ہیں، اور ایک اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، ہم یہاں پہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ بذات خود وہ جسم کا حصہ ہے، لیکن جو اس کا کام ہے وہ چونکہ سارے جسم سے ڈیفرنٹ ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ڈیفرنٹ سمجھیں گے۔ اور تیسرا ایک دل ہے ہمارے اندر، اس کا ایک علیحدہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ان تینوں کا فنکشن کیا ہے؟ جسم کا فنکشن تو آپ کو پتہ ہے، ہم موومنٹ کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تاکہ ہم بڑے ہو سکیں، اور پھر ہم علاج کرواتے ہیں اگر کوئی مسئلہ بن جائے، یہ تو آپ سب واقف ہیں۔ اچھا، دماغ کا کام کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، یہ جانوروں کو بھی دیا ہے اور انسانوں کو بھی دیا ہے۔ تو دماغ کا کام ہے سوچنا، ٹھیک ہے جی؟ دماغ کا کام ہے سوچنا۔ ہم تینوں چیزوں کو پہلے سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان تینوں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ، جو میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے لکھے ہیں، جن کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، ان کی کیئر کیسے کرنی ہے، ان کی پرورش کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ نفسیات بھی اسی میں آئے گی، جذبات بھی اسی میں آئیں گے، جسمانی جو نشو و نما ہے وہ بھی اسی میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے، دماغ جو ہے اس کا کام ہے سوچنا، تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ دماغ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر مخلوق میں رکھا ہے، اور سائنسدانوں کا یہ بیان ہے اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ اس کائنات میں تمام جو زندہ جاندار ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں اس سادہ آنکھ سے، خالی آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں، ان میں سب سے کم سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کینچوے میں ہے، جسے گنڈویا کہتے ہیں۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ظاہر ہے وہ انسان میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور درمیان میں بے شمار قسم کی مخلوقات ہیں جو جسم میں بہت بڑی بھی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جو جانور ہے، یعنی آبی جانور ہے، بلکہ خشکی پر پائے جانے والے جانوروں میں سے بھی اس کا وجود سب سے بڑا ہے، وہ ویل مچھلی ہے جو سمندروں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال یہ دماغ جو ہے تقریباً کسی نہ کسی صورت میں ہر مخلوق کے اندر تو موجود ہے، اور دماغ کا کام ہے صرف سوچنا۔ یہ سوچنا مثبت بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچنا منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سر ندیم اشرف صاحب سوچتے ہیں کہ آج میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، والدین کے لیے ایک پلان کرنا ہے، ان کو بلانا ہے، اور ان کو ہم نے اتنی دیر تک یہ چیزیں سمجھانی ہیں تاکہ ان کی بھی اور ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی آخرت اور دنیا بہتر ہو جائے، تو یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے جس کے لیے یقیناً ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر ایک چور یہ سوچتا ہے کہ آج صبح میں نے اٹھنا ہے، اور میں نے صبح اٹھ کے کل سارا دن میں نے کیا کرنا ہے، اور کس کس کو میں نے آبزرو کرنا ہے، واچ کرنا ہے، میں نے نگرانی کرنی ہے، اس کے معمولات کا میں نے جائزہ لینا ہے، اور پھر میں نے کس وقت جا کے اس کے اوپر میں نے چوری کر کے اس کے میں نے اپنا مطلب حاصل کرنا ہے، تو یہ بھی تھنکنگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی دماغ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی دماغ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے کلاس میں، اس کو استاد نے کام دیا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں نے سب سے زیادہ صاف ستھرا ٹائم پر، جیسے ٹیچر نے، سر نے کہا، میں نے ویسے کر کے جانا ہے۔
تو سوچا ہے اس نے، اس کے بعد اس نے عمل کیا ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ اور ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ کام تو نہیں کرنا، تو جان کیسے چھڑوائیں صبح، کیا بہانہ بنائیں، نانی اماں، دادی اماں، کوئی دادا ابو یا ان کے کوئی خاندان میں سے کس کے بارے میں صبح میں نے جو ہے وہ صبح کوئی اعلان کرنا ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یا میں نے کوئی اور بہانہ بنانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کوئی ایسا بہانہ بنانا ہے خود بیمار ہونے کا، خاندان میں سے کسی کے بیمار ہونے کا۔ تو اس نے بھی سوچا ہے، یہ سوچنا جو ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات یہ بتاؤں، یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، ریویژن کے لیے، اس وقت دنیا میں یہ نظریہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ بچے کو سوچنے پر لگا دیں۔ جو استاد بچے کو سوچنے پر لگا دے، تھنکنگ پہ لگا دے، وہ ایک استاد ہے۔ اور جو بچہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی تعلیم حاصل کر کے جیسے جیسے اس کی تعلیم زیادہ ہوتی جائے، وہ زیادہ سوچنے پہ لگ جائے، ہر چیز پہ غور کرنا شروع کر دے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچنا اس نے شروع کر دیا ہے، تو اس کی تعلیم کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں فلسفی یہ ہے کہ بچے کو سوچنے پر لگائیں، بچہ تھنکنگ شروع کر دے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں یہ نظام تعلیم ہے جو ہمیں انگریزوں نے دیا، اور آج تک الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمارے ماہرین تعلیم تو صرف یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی کتابیں چھاپ کے تو ہماری کمیشنیں کیسے اس میں سے کھری ہو سکیں، اسکولوں کی تعمیر میں سے پیسے کیسے بچ سکیں، نئی بلڈنگ میں سے ہمیں کیا ملے گا۔ لیکن جنہوں نے یہ نظام تعلیم بنایا تھا وہ آج بھی شاید اس سے کہیں زیادہ پیسے انویسٹ کر کے اس میں سے انہوں نے یہ سارا عنصر ختم کر دیا ہے کہ پاکستان کا بچہ پی ایچ ڈی بھی کرے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہو چکا ہوگا۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیک پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو فل ایک، جسے آپ سمجھ لیں کہ ایک برتن بھر کے دیتے ہیں، وہ لے کر دنیا میں آتا ہے کہ میں نے سوچنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر آہستہ آہستہ اس کے سوچنے سمجھنے پر پابندی لگاتے ہیں، اس چیز کو نہیں چھیڑنا تم نے، اس کے بارے میں تم نے سوال نہیں کرنا۔ بچہ جو ہے وہ کھلونے توڑنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر سے یہ گرگر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ کیوں چلتا ہے۔ وہ بٹن سے اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ اس کو توڑ کے کھول کے دیکھنا چاہتا ہے، سوچ رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں سوچ ہے، اور ہم اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے اس کو الٹ سمت میں لگاتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ صرف میں کر رہا ہوں کہ دماغ سے مراد ہے تھنکنگ، سوچنا۔ اور تیسری چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ انسان جو بنا ہے یہ دل اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی تقریباً فزیکلی جو ہے، فزیکلی جسمانی طور پہ تو یہ بھی جسم کا یہ قصہ ہے کہ نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، جب جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے اندر سے دل نکلتا ہے، اور تقریباً دنیا کے ہر مخلوق میں، جانداروں میں تقریباً دل ہوتا ہے۔ شاید کوئی ایسے 2-4 جانور ہوں گے جن میں ابھی تک دل دریافت نہیں ہوا، ادروائز ہر یعنی جانور میں اور زندہ میں، جانوروں میں جو کنگڈم آف اینیملز ہے اس میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ نظام دوران خون جو ہے وہ کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی شکل میں ہر جاندار میں موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کسی جانور میں 2 دل ہوتے ہیں، کسی میں 1 ہوتا ہے، اور کسی میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مچھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 1 سے زیادہ دل ہوتے ہیں، لیکن جتنے مرضی دل ہوں رہے گا مچھر ہی۔ بات یہ ہے کہ دل سے مراد ہم کیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دل سے مراد ہے انسان، یہ ہے صرف سوچنا دماغ کا کام، اور دل کا کام ہے جسے ہم کہتے ہیں جذبات، ایموشنز، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں احساسات، اور ہم کہتے ہیں جسے ہم نفسیات بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے اچھے اور برے کی پہچان، اخلاقیات، سب کچھ دماغ نے صرف سوچنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو دماغ نے سوچا ہے یا اس وقت جو جسم یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک گاڑی ہے اور گاڑی کے 3 حصے ہیں، ایک گاڑی آپ کو ساری نظر آ رہی ہے، یہ تو اس کی باڈی ہے، جسم ہے، ایک گاڑی کا انجن ہے جس نے اس گاڑی کو چلانا ہے،
اور ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گاڑی کو انسان کے جذبات، اس کے جو دلی کیفیات ہیں، دل یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے یا یہ صحیح ہے، کرنا ہے یا نہیں۔ اصل میں سب سے زیادہ جو انسان میں، اور اسی کو اس لیے پھر نفسیات کا کیا جاتا ہے کہ انسان کو نفسیات جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں، انسان جو ہے وہ اپنی نفسیاتی کیفیات سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی نفسیاتی کیفیات کو کنٹرول کر لیں، ایک بچے کو مذہبی یعنی عنصر دے کر اور اس کو جسم سے یہ ایگری کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ بم باندھ لیں اور آپ یہ بم باندھ کے تو جائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے آپ نے دھماکے سے اس کو آپ نے ریموٹ سے بٹن دبا دینا اور آپ نے سب کو اڑا دینا ہے۔ اب جسم کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کے دماغ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اصل جو کام کیا گیا ہے وہ اس کے دل پہ، اس کے جذبات پہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ کام کرنے سے سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر وہ کفار کے علاقے میں جا کے کرتا ہے، کشمیر میں کرتا ہے، وہ کہیں ایسے علاقے میں جا کے کرتا ہے جہاں پہ واقعی صحیح معنوں میں جہاد جاری ہے اور یعنی علماء کے فیصلے کے مطابق کرتا ہے اور کافروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جہاں پہ جہاد جائز اور جاری ہو تو وہاں تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی جنت میں جا رہا ہے، اس نے ٹھیک کام کیا ہے۔ اور اگر وہ اپنے مسلمانوں کے علاقے میں، پاکستان میں یہ کام کرتا ہے، مخالف مذہبی فرقے کے خلاف جا کے یہ کام کرتا ہے یا گورنمنٹ اور آرمی کے خلاف کام کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کام تو وہی کیا ہے، لیکن اصل میں اس کی جو منفی، اس کی جو دلی کیفیات ہیں، جو اس کی نفسیات ہے، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے منفی کام کے لیے۔ اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کچھ ویو کلیئر ہوا کہ انسان جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک دماغ ہے جس نے صرف سوچنا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کی، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اور تیسری ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً، انسانی جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، ان فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ برباد ہو جائے، وہ نیگیٹو لائنز پہ چل پڑے تو سارا جسم بھی اس کے ساتھ ہی تباہی کے لائن پہ جائے گا۔ الا وحی القلب، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ وہ دل ہے۔ اب عام طور پہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں یہ دل میں سوچنے سمجھنے کا کوئی ہمیں آج تک ایسا نہیں ملا۔ جو عام ہم ریسرچ پڑھتے ہیں، دل کا کام ہے صرف بلڈ سرکولیشن کرنا، خون سارے جسم میں پمپ کرنا، لیکن جو لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ ہے میڈیکل، وہ سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی دل کا کچھ کام ہے، سوچنے سمجھنے سے، سوچنے سے، انسان کی فیلنگ سے اس کا کچھ تعلق ہے۔ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو کچھ سائنٹسٹ اور میڈیکل جو بایولوجسٹ ہیں وہ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ دل کا کام ظاہری طور پہ تو خون پمپ کرنا ہے، لیکن اس کا سوچنے اور فیصلہ کرنے کی جذباتی کیفیات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اور اس کا ایک عام فہم میں آپ ثبوت یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ٹینشنز ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریاں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اس کی فزیکل وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اور جس کسی کو بھی ایسے کوئی مسئلہ ہو، ہارٹ اٹیک ہو یا دل کا مسئلہ ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ٹینشن سے آپ نے دور رکھنا ہے، ٹینشن نہیں دینی، اس کو بتانا نہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، ٹینشن سے آپ نے فری رکھنا ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو سوچنا ہے اور چیزوں کے بارے میں اس نے جو ٹینشن لی کہ یہ کام غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا ہے، تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب انسان ان تین چیزوں سے بنا ہے۔ اب آپ ذرا یہ تصور کریں، اگر ماں نے یا باپ نے یا استاد نے ان تینوں چیزوں کی پرورش نہیں کی اور صرف جسم پہ ہی لگے رہے یا صرف دماغ پہ ہی لگے رہے اور اس کی جذباتی ٹریننگ نہیں کی، کنٹرول کیسے کرنا اپنے آپ کو، کہاں پہ اپنے آپ کو ریلیز کرنا ہے، کہاں پہ اپنے آپ کو بریک لگانی ہے، یہ سارا کام تھا دل کا، جذباتی ایموشنل انٹیلیجنس۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی آئی کیو ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ای کیو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی جو بلکہ ایموشنل کوشنٹ ہے یہ زیادہ اہم ہے۔
کہ انسان جو ہے یہ بچہ یا یہ جو تعلیم یافتہ انسان ہے، یہ اس کی جذباتی کیفیات ہے نا، یہ زیادہ اہم ہے، یہ ذہانت سے بھی آگے ہیں۔ اس لیے انتہائی جو اہم اور بڑی جو ہم جسے کہتے ہیں کہ سینسٹیو جو پوسٹیں ہوتی ہیں، وہاں پر تعینات کرنے سے پہلے پھر EQ بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مشکل حالات میں یہ بچہ، یہ انسان، یہ مرد، یہ عورت مشکل حالات میں کیسے سروائیو کرے گا، کیسے فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے 3 چیزیں دیکھی ہیں اب تک کہ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ان تینوں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ پرورش پر، کیونکہ ہم نے بچوں کی نفسیات اور پرورش پر بات کرنی ہے، اور اس مقصد کے لیے یقیناً آپ سب یہاں جمع ہیں۔ آپ میں یقیناً ٹیچرز بھی ہیں اور زیادہ تر مدرز ہیں۔ اچھا، اب ان تینوں چیزوں کی میرا بچہ جو ہے اگر یہ کھانا کھا رہا ہے تو کیا یہ کھانا کھانے سے جسم تو بڑھ رہا ہے، دماغ کا سائز تو بڑا ہو رہا ہوگا جیسے جیسے بڑا ہونا ہے، کیا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھ رہی ہے؟ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو بڑھ رہی ہے، اب اس سے اگلا کام یہ ہے کہ کیا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پازیٹیولی بڑھ رہی ہے؟ کیا یہ چیزوں کو مثبت طور سے لینے کی صلاحیت اس میں آ رہی ہے؟ اور یہ چیزوں کو پازیٹیولی سوچنا شروع ہو گیا ہے، اور جو کام اس کو کوئی کہتا ہے تو یہ پہلے سوچتا ہے یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے نا، جیسے PhD کی ڈگری حاصل کر لی، اعلیٰ ترین ڈگری ہے پاکستان میں، MPhil کر لیا بچے نے، لیکن MPhil کرنے کے بعد لڑکے سے پوچھیں بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ افسوس ہے آپ کی اس تعلیم پر، آپ کو تعلیم نے کچھ نہیں دیا، ایک گدھے کی طرح، ایک جانور کی طرح ڈگریاں آپ کے اوپر لاد دی گئی ہیں اور کچھ نہیں آپ نے حاصل کیا۔ آپ کو یہی نہیں پتہ چلا کہ میں نے جس مٹی میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس مٹی میں میری پرورش ہوئی ہے اور جس مٹی کا میں نے پانی پیا ہے اور جس مٹی میں میرے والدین اور یہ جو جس مٹی کو حاصل کرنے کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں قربانیاں دی گئی تھیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ کرنے کی بجائے میں نے یہ سوچا کہ تعلیم بہت زیادہ حاصل کر لیا، میں یہاں سے نکلوں، تو وہ کیسی تعلیم ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے ڈگریاں حاصل اس نے کر لی ہیں، اس کے سوچنے سمجھنے کی چلو ہو سکتا ہے اس نے کچھ رٹے مار کے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، لیکن اس کے جذبات، احساسات، نفسیات، اس کی پسند ناپسند، کرنا کیا چاہیے تھا، یہ اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس میں نظام تعلیم کا بھی قصور ہے، اس میں والدین کا بھی قصور ہے، اس میں ہم سب کا قصور ہے، اور یقیناً اس ذمہ داری کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی۔ اور اس کے آگے آپ نے فرمایا بیوی اپنے خاوند کے اور اپنی اولاد کی رعیت کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ باپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ ذمہ داری تھی تم نے کہاں تک ادا کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اب یہ غور کرنا ہے۔ اب تک میں نے آپ کو یہ تعارف دیا ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم ایک بنیاد بنا کے ہم بات کریں کہ ہم نے تربیت نگہداشت، عام طور پہ جو کہا جائے تو تربیتی لیکچر ہو رہا ہے جی، یا تربیتی ورکشاپ ہو رہی ہے، اور ایک جنرل سے ساری باتیں گڑمڑ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو ٹھیک ہے، ہم وہ بھی اپنی جگہ پہ بعض اوقات چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن والدین کو بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے بچے کی کم از کم ان 3 چیزوں کی میں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ان 3 چیزوں کی میں نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے، اور اس کو باقاعدہ چیک کرنا ہے، اس کو باقاعدہ دیکھنا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پیسہ لگانا ہے، وقت لگانا ہے اور وسائل لگانے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ سفر کرنا پڑے تو سفر کریں گے، پیسہ لگانا پڑے تو پیسہ لگائیں گے، علم حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کریں گے کہ ہمارے بچوں کی یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپ ہو سکیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن سکے۔ تو سب سے پہلے مختصر طور پہ ہم بات کریں گے جسمانی پرورش پہ، ٹھیک ہے جی۔ ان سب چیزوں کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ ابھی منطبق کر لیں، جسمانی جو پرورش ہے، جسمانی تربیت، جسمانی نگہداشت، پرورش کیئر وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں بھی یقیناً ہو سکتی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 پوائنٹ جو ہیں وہ بیان کروں گا
کہ آپ نے اپنے بچوں کی جسمانی اگر آپ بہتر پرورش چاہتے ہیں تو آپ کو 3 کام ضرور کرنے چاہیے تاکہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند رہ سکیں۔ سب سے پہلی بات، ہم اکثر والدین سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سخت جان بنائیں۔ سخت جان بنائیں بچوں کو۔ آپ دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک جگہ پر بادشاہ سلامت نے 2 آدمیوں سے ناراض ہو کر ایک کمرے میں بند کر دیا، سزا دی ان کو کہ ان کو بند کر دو، یہ بھوک سے مر جائے۔ بہت سخت سزا تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے بادشاہوں سے۔ ایک ان میں بہت موٹا تھا اور ایک ان میں بہت ہی پتلا تھا، اتفاق کی بات۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جو موٹا تھا، جس نے یعنی کافی اپنے اوپر فیٹس جمع کیے ہوئے ہیں، چربی جمع کی ہوئی ہے، اور چربی ظاہری بات ہے، فیٹس جو ہیں یہ کھانے سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی یہ انرجی سٹور ہوتی ہے جسم میں فیٹس کی صورت میں۔ تو کچھ دن کے بعد جو بھی یعنی بادشاہ کا جب وہ اس بے رحم یا اگر اس نے کسی جرم کے نتیجے میں ان کو سزا دی ہوگی، کچھ دن کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو وہ جو موٹا انسان تھا وہ مر چکا تھا، اور جو وہ بالکل کمزور سا تھا پہلے وہ بھی زندہ تھا، سانس لے رہا تھا ابھی۔ اور ورنہ عام طور پہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ موٹا تھا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر تو کافی زیادہ اس میں تھا، سٹوریج اس میں تھی، تو اس کو تو زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس کو آپ زیادہ نرم و نازک بنا کے رکھیں گے، اور یہ میں بات لڑکوں کے بارے میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، خواتین کے بارے میں ظاہری بات ہے یہ چیز نہیں ہے، خواتین کا، لڑکیوں کا، بیٹیوں کا ظاہر ہے اس معاملے میں پھر ظاہر ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ ایک جا رہا ہے اور اونٹوں پر جو ہیں کچھ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل یعنی سوار تھیں مسلمانوں کی، تو آپ نے ان شتر بانوں کو کہا کہ بھئی آہستہ چلنا، تم پر نازک آبگینے سوار ہیں، یعنی آپ نے خواتین کو شیشے کے برتن جو ہے نا نرم و نازک برتنوں سے تشبیہ دی۔ اب تو کہتے ہیں جی مجھے میں بڑا کانفیڈنس ہے، میں تو جناب انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے جاؤں گی، میں تو انٹرنیشنل جو ہے نا وہ فلاں مقابلہ جو ہے میں اس میں شامل ہوں گی، اور دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا کچھ اور بھی ہے یا کچھ اور بھی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات میں لڑکوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بوائز کو۔ اور لڑکیوں کے بارے میں سخت جان زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ یعنی اپنی اولاد کو بہت زیادہ جو تعیشات ہیں، یعنی گھر میں کچھ ان کو کام کرنے دیں۔ مثلا گرمی سردی، اگر آپ بچے کو گرمیوں میں پسینہ نہیں آنے دیتے، کبھی اے سی لگا ہوا ہے، چونکہ فلاں کے گھر میں لگ گیا، ماموں کے گھر میں لگ گیا، بانٹی کے گھر میں لگ گیا، تو میرے بچے کیوں گرمی میں بیٹھے یہ کو پسینے میں بھی گئے، ٹھیک ہے اس میں پیچھے تو ہمدردی ہے لیکن آگے جا کے نقصان ہے۔ بچے کا پسینہ نکلنے دیں، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور بچے کو سردیوں میں سردی بھی تھوڑی سی لگنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو بالکل ٹھنڈ لگ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے صاحب کے بچوں کو۔ لیکن ہر وقت ہیٹر کے سامنے بیٹھنے والا زیادہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی سردیوں میں نارمل سے کپڑوں میں یا نارمل جو کلودنگ ہر کوئی کرتا ہے، جو جرسی سویٹر پہنتا ہے، وہ پہن کے کام کر کے جسم کو ہیٹ پہنچا لینے والا زیادہ صحت مند رہتا ہے۔ اور جو مائیں بچوں کو بس کہ ہر وقت سردیاں شروع ہونے والی ہیں لپیٹا ہی ہوا ہے، اس کو بس تازہ سانس بھی نہیں، آکسیجن بھی نہیں اس کو دی جا رہی، تو وہ تو بچے زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں۔ تو سخت جان بنانے سے مراد یہ ہے کہ نیچرل جو انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ چیزیں جو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر انسانوں پر یہ گرمی ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ ظلم نہ کرتے۔ گرمیوں کا موسم جو ہے، اگر گرمی میں کام کرنا ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ گرمی کا موسم ہی نہ کرتے، پیدا ہی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ کبھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا آپ کے لیے، اپنی مخلوق پر وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے، یعنی ایک ماں جتنا پیار کر سکتی ہے اولاد سے، اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا زیادہ
محبت اور شفقت اپنے بندے کے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ ماں کے پیار کی دنیا میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی 70 گنا زیادہ بتایا مجھے کتنا پیار ہوگا بندوں سے۔ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار اور محبت رکھنے والا اپنے بندوں سے، اس نے یہ گرمیوں کا موسم بنایا ہے، اس نے یہ سردیوں کا موسم بنایا ہے، اور اس نے یہ صلاحیت بھی بخشی ہے۔ جھگیوں میں رہنے والوں کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ صحت مند ہیں، ننگے پیروں سردیوں میں بھی پھرنے والے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اور کیپیسٹی اور کوالٹی دی تھی وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ گرمیوں میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت تھی، ہم نے اس کو اے سی میں بٹھا دیا، بھی یہ صلاحیت تم نے استعمال نہیں کرنی۔ یہ نہ کریں، کم سے کم یعنی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اس کو برداشت کرنے دیں۔ اگر بچے دوسروں کے بچے پیدل جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو پیدل جمعہ پڑھنے جانے دیں، کیوں گاڑی میں اس کو بھیج رہے ہیں کہ بھئی تو گاڑی میں جا، باقیوں کی گاڑی میں جا رہے ہیں؟ یہ چیزیں مقابلہ کرنے کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے ہی یہ ماؤں کو یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے۔ اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو میرا خیال ہے 50% مرد جو ہیں وہ ان کی محنت شاید آدھی رہ جائے اگر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سخت جان بنانے پہ آمادہ ہو جائیں۔ باپوں کی کمریں ٹیڑھی کر دی ہیں، بوڑھا کر دیا وقت سے ان کو پہلے کہ جی فلاں کے بچے کے پاس یہ تو میرے بچے کے پاس کیوں نہیں ہے، ان کے گھر میں LCD آ گئی، میرے گھر میں LED کیوں نہیں آئی، ان کے گھر میں اگر 16 انچ کی ہے تو میرے گھر میں 20 انچ کی کیوں نہیں آئی، ان کے گھر میں اگر اس طرح کی واشنگ مشین ہے، ان کے گھر میں اس طرح کے پنکھے چلتے ہیں تو میرے گھر میں ایسے کیوں نہیں ہے، ان کے گھر میں ایسا ٹائل پتھر نیچے لگا ہوا، میرے گھر میں سادہ فرش ہے۔ میری کیا زندگی ہے؟ ہاں جی، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ میرے گھر میں ٹائل پتھر نہیں ابھی لگا، فرش سادہ ہیں ابھی جو ہے نا وہ دیواروں پہ جناب وہ مطلب فلور ٹو سیلنگ جسے ہم کہتے ہیں چھت تک ابھی جناب سارے کے ساری دیواروں پہ ٹائلیں نہیں لگی ہیں، تو میرا کوئی گھر ہے؟ یہ کیا کیا ہم نے؟ اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی ہم نے بیمار رہنے کے طریقے بتا دیے کہ بیمار ہی رہنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شوگر اور بہت ساری بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں، خاص طور پہ شوگر کو، یہ وائٹ کالر جاب ہے، یہ وائٹ کالر ڈیزیزز ہے۔ وائٹ کالر ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو لگتی ہیں جن کے کالر کبھی گندے نہیں ہوتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ جو کبھی ایسا کام کرتے ہی نہیں ہیں، سارا دن ہی کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیماریاں ہی ایسی آ گئی ہیں۔ تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کسانوں کو، بھینسیں پالنے والے، ان کے بچے نڈر بہادر، ہاں جی، اور اسی طرح سے خود کام کرنے والے، ان کی صحت بھی اچھی، بیماریاں بھی کم، اور ہم کہتے ہیں جی ظاہر ہے یہ بیچارے کیا ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پہلی بات جسمانی پرورش کے حوالے سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے دیں، ان کو کام کا عادی بنائیں۔ بچیاں ہیں تو ان کو گھر کے کاموں میں ساتھ لگائیں۔ اور دوسری بات جیسے ویسے میں نے پہلے بیان بھی کر دی، تعیشاج سے بچوں کو بچائیں۔ ہر کام میں سہولت، ہر کام میں سہولت، ہر کام میں اس کو جو ہے وہ لگژری لائف سٹائل جو ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ آیا کفار سے، جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لہذا کار ہو، گھر ہو، ہر وقت ان کو یہ ہے کہ یہ فیشن، یعنی فیشن کا لفظ جو ہے آپ دیکھیں ذرا، کہ اگر کپڑا پہنو تو ایسا پہنو کہ دوسروں نے نہ پہنا ہو، گھر میرا ایسا ہو، اس کی ایلیویشن، اس کا فرنٹ ایسا ہو، دوسروں کو ایسا نہ ہو۔ یہ چیز تو کفار کی ہے، مسلمان کی تو یہ سوچ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتا ہوا کسی درخت کے سائے میں ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اگلی منزل کی طرف چل پڑنا۔ میری تو یہ مثال ہے، میں اس دنیا میں جو آیا ہوں، جو زندگی گزار رہا ہوں، وہ کیسے گزار رہا ہوں کہ جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے سفر سے تھک کے کچھ آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے۔ دنیا کی میری زندگی اتنی کو ہے، بس یہ میری مثال ہے، اور پھر اگلی منزل پہ چل پڑے۔ اصل تو وہ منزل آگے ہے۔ تو یہ تو کفار کی ساری چیزیں ایجاد کردہ ہیں، یہ ساری سوسائٹیاں اور ان میں جنت نظیر گھر اور یہ لالچ سارے، اور جن کے لیے ساری زندگی اور ساری زراعت تباہ کر بیٹھتے ہیں کہ جی فلاں سوسائٹی میں فلاں ماڈل کا، فلاں طرز کا میرا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مسلمان کا طرز زندگی نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ
یعنی والد کا کوئی کام ہے یا گھر کے کام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کے کام بچوں کو خود کرنے دیں. یعنی بچوں کو آپ یہ کہیں جسمانی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جسمانی کام باقاعدہ لسٹ آپ نے بنائی کہ یہ بچے ہمارے کریں گے. مثلا پیدل جانا ایسی بہترین ایکسرسائز ہے, اور اس نئے طرز زندگی نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ لوگ پیدل چلنا چھوڑ گئے. اسکول کے لیے گاڑی لگی ہوئی ہے, آنے جانے کے لیے گاڑی لگی ہوئی ہے, ماں نے بازار جانا ہے تو اس نے گاڑی پہ جانا ہے, باپ نے کام پہ جانا ہے تو اس نے گاڑی پہ جانا ہے یا موٹر سائیکل پہ جانا ہے. پیدل چلنا ختم کر دیا. جبکہ آپ کبھی اگر یہ دیکھیں کسی ڈاکٹر سے پوچھیں پیدل چلنے کے کتنے فائدے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں. اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا, پیروں کے ذریعے دماغ تک کی اصلاح ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو بچوں کو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ فزیکلی ان کو کرنے دیں, جس میں اس کی جسمانی تھکاوٹ اس کو ہو, یہ اس کو کرنے دیں. تو یہ جسمانی بچوں کی فٹنس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. گھر کا طرز زندگی ایسا بنائیں جس میں آپ کو کبھی چھوٹی موٹی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں, جس میں آپ کو چلنا پڑے. یہ ملازم جو ہیں گھروں میں رکھنے کا جو رواج اور کلچر بن گیا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑی سی دولت دیتے ہیں وہ ملازم رکھ لیتے ہیں, اور خود کیا ہے گھر کے سارے کام ملازمہ کر کے اس کی صحت اچھی ہے, اور مالکن جو ہے وہ اب چارپی پہ پڑ گیا, مجھے شوگر ہو گئی ہے, اب میری ٹانگوں میں درد ہے, اب میرے جوڑ نہیں کام کر رہے. ہاں جی, صحت اس کے حوالے کر دی, بیماریاں خود لے لی ہیں. اور ملازمہ کو آپ دیکھیں وہ صبح کتنا فاصلہ چل کے آتی ہے, وہ آ کے سارا دن گھر کے کام کرتی ہے, اور تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کر کے بیچاری کرائے پہ رہ رہی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, اور اس کی صحت ہم سے کتنی اچھی ہے. سوچنا چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. بچوں کو بھی اس حوالے سے ہمیں پرورش جب ہم نے کرنی ہے تو ہم نے شروع سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہو سکے کچھ ان کی کھیلیں گھر میں یا گلی میں بچے جاتے ہیں ان کو جانے دیں کہ بھئی آپ جا کے کھیلیں, آپ یہ کام کریں, کرکٹ کھیلیں, ہاکی کھیلیں, فٹ بال کھیلیں بچے, یا باپ کے ساتھ کھیتوں پہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیں, انہیں بھیجیں. ٹھیک ہے جی. کوئی 1-2 دن ایسا رکھیں. تو یہ ان کے لیے چند باتیں میں نے آپ کو بتانی تھیں. سر ڈسٹر, اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں کروں, بیٹھے جی. دوسری چیز آ گئی دماغ کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے بڑھانی. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے دماغی جو تھنکنگ پار ہے بچے کی بڑھانی ہے, اس کے لیے یہ 3 کام کون سے ضروری ہیں, اور یہی تینوں کام میں نے اس میں آپ کو بتائے ہیں کہ بچوں کا تحفظ کرنا ہے بیماریوں سے. جسمانی حوالے سے جب ہم بات کریں گے اس کی خوراک اچھی ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے کان چھان سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو بری عادتیں ہیں, خاص طور پہ جو یعنی عیش کوشی جو ہے کہ عیش کی زندگی گزارنا, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے ان کی صحت انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھنکنگ پار کو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے 3 کام آپ نے کرنے ہیں, یعنی اور بھی بہت سارے کرنے ہیں, 3 خاص طور پہ جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. سب سے پہلے تو گھر میں ایک لائبریری ضرور بنائیں. آپ گھر میں لائبریری بنائیں, چھوٹی سی ایک الماری رکھ دیں, جتنی بڑی بنا سکیں بہت بہتر ہے. جتنے سائنسدان گزرے ہیں, جتنے فلاسفر گزرے ہیں, جتنے تھنکر گزرے ہیں, علامہ اقبال ہو, محمد علی جناح ہو, دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کچھ سوچا کہ یہ کرنا ہے اور انہوں نے وہ کر دکھایا, کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے گھر میں لائبریری نہ ہو. جتنے بڑے علماء دین گزرے ہیں, جتنے بڑے محدثین گزرے ہیں, جتنے بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں, یہ ٹیپو سلطان ہو, حیدر علی ہو, جنہوں نے دنیا کے نقشے بدلے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, گھروں میں لائبریری تھی. حتیٰ کہ بعض مسلمان حکمران ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں یعنی عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا تھا اس دور میں کہ جو کتاب کہیں نہیں ملتی وہ سلطان کی لائبریری میں ملے گی, وہ بادشاہ کی لائبریری میں ملے گی. اور پھر لوگ بڑی بڑی دور کا سفر کر کے بادشاہ سے اجازت لے کے اس کی لائبریری میں بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. تو انسان کے ذہن کو کھولنے کے لیے, اوپن کرنے کے لیے, اور اس کی ورکنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کتاب سے بچے کی دوستی کروائیں. کتاب پڑھے آپ کا بچہ,
اور آپ خود بھی پڑھیں. جب لائٹ چلی جائے تو دروازے کے اوپر باہر بیٹھ کر سارے محلے کے ایکس رے نہ لیں, کتابیں پڑھیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح سے جب کسی شادی بیاہ پہ جائیں, جو وقت آپ کو ملے, یا گھر میں کوئی فنکشن ہو, یا اسی طرح سے گھر میں آپ کے پاس وقت ہو. اب مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو اسکول میں بھیج دیا ہے, پیچھے ٹی وی لگا لیا ہے, دھیان ٹی وی کی طرف ہے, ساتھ ساتھ جھاڑو پھیر رہی, وہ جو فلاں چینل لگا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب وہ ساتھ ساتھ سبزی کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلو سبزی کاٹتے ہوئے تو ظاہر مطالعہ ممکن نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی ٹی وی سے بھی یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آپ بکس پڑھیں وہاں پہ. اگر نیٹ کی سہولت ہے تو آپ وہاں سے کتابیں پڑھ لیں, بکس پڑھیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ انسان کے لیے بہترین. اور آپ دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی انبیاء تو انسانوں میں سے بنائے کہ کچھ وقت کے بعد وہ چلے جائیں گے, اپنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے, لیکن کتاب کی صورت میں ہدایت نازل کی, جو کتاب قیامت تک باقی رہے گی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کے فرامین, آپ صبح کیسے اٹھتے تھے, ایک ایک لمحہ, حتیٰ کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتابوں میں محفوظ کر کے, حدیثوں کی کتابوں میں. اس امت کے لیے یہ اللہ کا احسان ہے بس, اور کسی امت میں یہ ہے ہی نہیں. نہ کوئی عیسائیوں کی آج حدیث کی کتاب دنیا میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندگی گزارتے تھے, نہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی موجود ہے. ان کی تو آسمانی کتابیں ہی عجیب و غریب ملغوبہ بنی ہوئی ہیں, جھوٹ اور سچ کا. تو یہ کتاب کا تعلق ہے انسانی نفسیات سے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تبلیغ کے لیے کتاب کو ذریعہ بنایا, ٹھیک ہے نا جی. اور کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کئی جگہوں پہ یہ لفظ بھی بیان فرمایا ہے. تو کیا کرنا ہے جی, بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے لائبریری بنائیں, اچھی اچھی کتابیں لائیں. اچھے اچھے رسالے ہیں, ہر مہینے نکلتے ہیں, 20 25 50 روپے کا رسالہ ہے, تعلیم و تربیت ہے, پھول ہے, بچوں کا اسلام ہے, اور بہت سارے ایسے رسالے ہیں. گھروں میں لگوائیں, پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, اور اچھی اچھی کتابیں ان کو لا کے دیں ہر مہینے. ماں جب اپنا بجٹ بنائے, والد جب اپنا بجٹ بنائے گھر کا, تو اس میں رکھے مہینے کا 500 400, بھائی اس سے ہم اچھی کتابیں لا کے دیں گے. بعض اوقات ایسی باتیں جن کا میں اپنے بچوں کو بتاؤں تو اثر نہیں ہوتا, جب بچہ وہی بات کتاب میں پڑھتا ہے تو کتاب بڑے چپکے سے اپنا اثر اس کے اوپر کرتی ہے. وہ رائٹر, وہ مصنف جو ہے, وہ بڑے غیر محسوس انداز میں میرے بچے کو وہی بات سمجھا دیتا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, اور بچہ اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو کہانی پڑھنا اور کتاب کا مطالعہ کرنا, یہ بچوں کی ذہنی پرورش کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ضرور کریں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ڈیولپ ہوگی, سوچیں. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو تجربات کی عادت ڈالیں. یہاں ہم نے کہا کہ بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں, اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے بچہ, اور اگر وہ پریکٹیکلی کچھ سائنٹیفک انوینشنز, کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہے تو اسے کرنے دیں. مثلا 2ری 3ری کلاس کا بچہ آپ کھلونا لا کے دیتے ہیں اور اس کو توڑ کے اس کے اندر سے کھول کے دیکھنا چاہتا ہے, وہ توڑ کے موٹر نکالنا چاہتا ہے, آپ اس کو پیچکس وغیرہ چھوٹے چھوٹے سیٹ ملتے ہیں, اس کو لا کے دے دیں کہ بیٹا اس کو کھول کے دیکھو, اگر وہ چاہتا ہے تو, کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ اسی طرح سے چھوٹی بچیاں بھی, ٹھیک ہے جی, اگر وہ کوئی جتنی گھر کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں تو انہیں سوچنے دیں, انہیں سامان لا کے دیں. بہت بڑے بڑے سائنسدان ہم نے سنے اور ہم نے حالات پڑھے, آپ بھی پڑھیے کتابوں میں, کہ گھروں میں لیبارٹری بنائی ہوئی تھی, گھروں میں لیبارٹری باقاعدہ بنائی تھی. ماں نے ایک کمرہ علیحدہ بچے کو, کہ اس کو تجربے کرنے کا بڑا شوق ہے, باپ نے ایک کمرہ علیحدہ چھوٹی سی جگہ اس کے لیے فکس کر دی. وہ جتنی گھر کی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی چیزیں اس میں جمع کر رہے ہیں, اور بچہ ان کے اوپر تجربات کر رہا ہے, ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہے. اسی طرح سے ہی کسی نے عبدالسلام بننا ہے, عبدالقدیر خان بننا ہے, انہی بچوں میں سے اسی طرح سے کسی نے بولی سینا بننا ہے. یہ ورنہ اسکول میں ڈگری لے کے تو کسی نے عبدالقدیر خان نہیں بننا. بھائی ڈگریاں تو لینے والے بہت تھے, لیکن یہ بچپن سے جس بچے میں یہ عادت ڈیولپ ہو گئی تجربہ کرنے کی, آپ نے اسے تجربہ کرنے دیا, اس سے سوال و جواب ایسے کیے, تو اس سے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی. اور سائنس کی ٹیچنگ کا ظاہری بات ہے بنیادی مقصد بھی ہمارا یہی ہے. اچھا, اور آخری بات اس سلسلے میں بچوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں عام طور پہ جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں
ان کو خود مرمت کرنے دیں، ترغیب دیں، بچہ اس کو خود مرمت کرے، یہ جسمانی طور پہ بھی فائدہ مند ہے۔ اور بچہ اگر جو ہے وہ باپ کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے گھر میں تو ملازم ہے، یہ کام تو ملازموں کے کرنے والے ہیں بھائی، اگر آپ کی گاڑی ہے تو بچے کو گاڑی دھونے دیں، آپ موٹر سائیکل ہے اسے کہیں خود دھوئے، اگر پنکچر لگوانا ہے تو اسے خود ساتھ بھیجیں، خود جا کے لگوا کے لاؤ۔ یہ گھر کے جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں مرمت والی ہیں یا ان کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہے بچہ تو اسے کرنے دیں آپ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ عام طور پہ گھروں میں مثلا صابن دانی لگانی، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی ایک ڈرل مشین رکھیں گھر میں اور 7ویں 8ویں کے بچے کو ٹریننگ دیں کہ وہ خود یہ کام کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب خود ایک کام کرے گا اپنے ہاتھوں سے تو وہ آئندہ ہو سکتا ہے سائنس کے فیلڈ میں وہ بچہ کل کو کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ اور اس طرح سے کل کو وہ کوئی بڑا کام کر سکے۔ اس سے ان تینوں چیزوں سے اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی۔ باقی بہت ساری احتیاطیں ہیں کہ بچوں کی نیند پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ جو بچے بہت زیادہ سوتے ہیں وہ غبی ہوتے ہیں، موٹے دماغ کے بن جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سونا ویسے صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور جب انسان زیادہ سوتا ہے دماغ کی پرورش کم ہو جاتی ہے، جسم کی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جسم زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیتیں اس کی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پر بھی یعنی سوچنے سمجھنے کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں پر بھی کنٹرول کریں۔ بہت زیادہ کھانا کھانے سے بچوں کو ہمیں منع کرنا چاہیے۔ اچھا جی، چلیں بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس ابھی تقریباً 15 منٹ باقی ہیں جی، 10 سے 12 منٹ باقی ہیں۔ اور آخری جو ٹاپک ہے ہمارا، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ہمارا جسمانی صلاحیتیں ہیں، دماغی صلاحیتیں ہیں، اور اب ہیں ہماری جذباتی، نفسیاتی، روحانی صلاحیتیں۔ ان کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی، اور میں نے بتایا تھا ان کا تعلق جو ہے ان کی حیثیت ہے ڈرائیور کی، اصل میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کیسے کریں گے؟ یعنی آپ دیکھیں اگر بچہ جو ہے وہ گھر میں آپ نے پالا، اس کی تربیت مطلب اس کو آپ نے کھانے پینے کے لیے ہر چیز دی، لیکن اس کی آپ نے جذباتی نشو نما نہیں کی۔ بچے کو ایک ایسا دوست مل گیا اور اس نے اس کو نشے پہ لگا دیا۔ بچے میں یہ قوت فیصلہ نہیں آپ نے پیدا کی کہ کس چیز کو نو کہنا ہے، کس کو یس کہنا ہے۔ دوست سے ہر چیز لے کر نہیں کھانی، یہ فیصلہ اس کی سائیکولوجیکل ٹریننگ سے ہونا تھا، اس کی جذباتی نشو نما سے ہونا تھا کہ بیٹا تمہیں اگر کوئی کہے کہ دیکھو یار اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی ہمیں نہیں جاب مل رہی، اتنی تعلیم ہے، یہ گورنمنٹ بھی دشمن ہے، یہ آرمی بھی دشمن ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، آؤ ہم کیا کریں، ہم عورتوں سے موبائل چھینتے ہیں بھئی 5 منٹ لگتے ہیں، اتنا قیمتی سیٹ ہم چھین لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو۔ ایک پسٹل لینا پڑے گا اور یہ کام کرنا پڑے گا، اور بچہ نوجوان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور یہ سڑکوں پہ یہ جتنے نوجوان یہ کام کرتے ہیں یقیناً یہ اسی حوالے سے مس لیڈ ہے نا، ان کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اس بچے نے تعلیم تو حاصل کر لی، یہ نہیں سوچا کہ یہ کام نہیں کرنا تھا میں نے، بلکہ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ کام میں تو بڑے پیسے ہیں، کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور کیسے میں بہتر کر سکتا ہوں۔ اس سے چلتے چلتے پھر وہ بچہ جو ہے مزید تباہی کی راہوں پہ چلتا ہے۔ یہ جو جذباتی اور نفسیاتی نشو نما تھی، جس نے اس پورے جسم کو اور دماغ کو کنٹرول کرنا تھا، اس پر توجہ ہی نہیں دی، اور کتابوں نے نہیں کرنی۔ ہماری کتابوں میں کوئی ایسا چیپٹر ہی کوئی نہیں ہے، ہماری کتابوں میں کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ بچی جو ہے وہ جب تعلیم یافتہ بنے گی، شادی شدہ، جو بڑی ڈگریاں اس کے پاس آ جائیں گی تو شادی شدہ زندگی میں کہاں پہ سرنڈر کرنا ہے، کہاں خامند کی اطاعت کرنی ہے، سسرال والوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، یہ ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا بچے جب ایم ایس سی کر لیتی ہے تو اسے پوچھے ہم جی شادی کب ہے؟ جی کوئی شادی ابھی بڑی دور ہے، ابھی پلان ہی کوئی نہیں۔ ایم ایس سی ہو گئی ہے، بی ایس سی ہو گئی ہے، ابھی پلان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تعلیم کی تباہی ہے، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جبکہ جو اصل تعلیم اس کو دی جاتی کہ یہ تو تیری ذات کی تکمیل کا حصہ ہے، اللہ نے تجھے اس کائنات میں بھیجا اس لیے ہے کہ یہ نسل نو آگے چلے، تیرا ریپروڈکٹیو رول ہے کہ تو نے یعنی ایک اتنا اہم فریضہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے تو اسے لینی ہے، اور تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہتے نہیں ابھی پلان ہی کوئی نہیں، ابھی جنت میرے قدموں کے نیچے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔